بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوگرا نے گیس کی قیمت میں 74% اضافے کی منظوری دے دی۔ کتنا عجیب نظام ہے نا ہمارا۔ اس ملک میں جس چیز کی کمی ہو جائے اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں یا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ کراچی سے خیبر تک آٹے کا بحران ہے۔ منمانی قیمت پر آٹا فروخت ہو رہا ہے اور عوام بیچاری خریدنے پر مجبور ہیں۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں یہ آپ ہم کو اس ملک کو؟ صرف اپنا اقتدار بچانے کی خاطر ہار کے ڈر سے آپ الیکشن نہیں کرا رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو آزمانا ہو اسے اقتدار اور مال و دولت کے ترازو میں تولو، اس کے اندر کا انسان خود بخود باہر آ جائے گا۔ ایسا ہی اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہوا ہے۔ اسے دونوں چیزیں مل گئیں اور اس کے اندر کا انسان باہر آ گیا۔ اقتدار اور پیسے کی اتنی ہوس ہے کہ یہ اس ملک کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ ملک کی چاہے ایسی کی تیسی ہو جائے، عوام چاہے لٹتی رہے، بلکتی رہے، چلاتی رہے، لیکن اقتدار نہیں چھوڑنا ہے۔ کب تک؟ آخر کب تک آپ اقتدار سے چمٹے رہیں گے؟ کب تک آپ عوام کی بددعائیں لیتے رہیں گے؟ شاباش ہے ہمارے انصاف کے اداروں کو، جو ایک جج کی توہین کا نوٹس تو اس طرح لیتا ہے جس سے زیادہ کوئی اہم کام ہی نہ ہو، اور یہاں روز عوام کی توہین ہو رہی ہے۔ آٹے کے حصول میں لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1500 سے 1600 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، لیکن مجال ہے کسی انصاف کے ادارے کو اس ملک کے عوام کو انصاف دینے کا خیال آیا ہو؟ کیا اس ملک میں جینے کا حق صرف اداروں اور اشرافیہ کو ہے؟ 22 کروڑ عوام کا کوئی حق نہیں؟ ان سے ان کے جینے کا حق تو نہ چھینیے۔ کم سے کم اس ملک میں زندہ رہنے اور 2 وقت کی روٹی کا حق تو ہونا چاہیے، یا یہ حق بھی ان سے چھیننا چاہتے ہیں؟ ایک غریب انسان جو 700 سے 800 کی دہاڑی لگاتا ہے، کیسے اتنا مہنگا آٹا خرید کر اپنے بیوی بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہے؟ بیمار تو غریب آدمی ہوتا ہی نہیں۔ غریب انسان یا تو جیتا ہے یا مرتا ہے، لیکن امیر کی بیٹی کا چھوٹا سا آپریشن بھی ہو تو وہ جنیوا میں ہوتا ہے۔ یہ ہے غریب انسان کی زندگی۔ جن لوگوں کا کام مانگنا ہوتا ہے انہیں ہر حال میں مانگنا ہی ہے، چاہے ان کے پاس کتنا ہی مال و دولت ہو، کیونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ لیکن ان سب مسائل میں سفید پوش طبقہ مارا جاتا ہے، جو ہمارے شرم کے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا اور نہ ہی اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑ سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے، جب گیس کی قیمت 74% بڑھ جائے گی تو جس کا گیس کا بل 250 روپے آتا تھا وہ کہاں تک جائے گا؟ بات صرف گیس تک ہی تو نہیں رکے گی۔ IMF کی شرائط ماننے کے بعد بجلی، پیٹرول اور ٹیکسوں کا وہ طوفان آئے گا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ IMF کی بات مانتے ہیں تو مہنگائی، نہیں مانتے تو اور زیادہ مہنگائی۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اس فیصلے کا اطلاق جولائی 2022 سے ہوگا، یعنی جولائی سے لے کے اب تک 6 مہینوں کے پیسے آپ کے بل میں لگا کر بھیج دیے جائیں گے، اور اگر حکومت نے اس بل کی منظوری نہ دی تو اس کا اطلاق خود بخود ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی۔ اس میں بھارت PDM کے دفاع میں سامنے آ گیا۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ بھارت کے ریٹائرڈ میجر گورو آریہ کو PDM کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں جناب، 10 جنوری کو شیریں مزاری صاحبہ نے جنیوا میں بنائی گئی طارق فاطمی اور فہد حسین کی تصویر کو لگا کر ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے میجر گورو آریہ نے لکھا کہ کچھ پاکستانی عالمی سطح پر اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے، یہ انہوں نے انگریزی میں لکھا تھا جس کا یہ اردو کر کے بتا رہا ہوں، کہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیادی فائدے کے لیے اپنے ملک کو بدنام کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بھارت، اسرائیل اور امریکہ بھی پاکستان کا اتنا نقصان نہیں کر سکے جتنا پاکستانی خود اپنا کرتے ہیں۔ پاکستان کو جتنے زخم لگے ہیں ان کے اپنے ہی لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو میجر گورو آریہ نے ٹویٹ کر دی جس کا میں نے بھی آپ کو پڑھ کے بتایا، اور ایک دشمن ملک کے ریٹائرڈ فوجی نے وہی کیا جس سے اس کی امید کی جا سکتی تھی، یعنی جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام۔ لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے گورو آریہ کے اس ٹویٹ کو بڑے فخر سے شیئر کیا، شیریں مزاری صاحبہ کو ٹیگ بھی کیا۔ یعنی آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ شیریں مزاری صاحبہ تنقید کرتی ہیں PDM اور شہباز شریف کے اوپر، لیکن یہ اس پر کوئی جواب نہیں دیتے۔ جواب دیتا ہے تو کون؟ میجر گورو آریہ، ریٹائرڈ میجر گورو آریہ، کیونکہ تنقید کا جواب تو وہی دے گا نا جس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ PDM کا دفاع یا تو اس کے حق میں بولنے کے لیے بھارت کو آگے آنا پڑ رہا ہے، اور اگر آپ کو اپنے دفاع کے لیے میجر گورو آریہ کی ٹویٹ کا سارا سہارا لینا پڑ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام۔ یہ وہ میجر گورو آریہ ہے جس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو یہ اپنی ویلاگ میں عمران خان کو کٹورا خان کہتے تھے۔ اس وقت عمران خان کی حکومت اور فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، کیونکہ عمران خان مودی کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور عالمی سطح پر ان کی پارٹی کو نازی پارٹی سے تشبیہ دیتے رہے ہیں، اور یہ بات بھارتیوں کو برداشت نہیں۔ یہاں تک کہ عمران خان کو پیغام بھی بھیجا گیا تھا کہ آپ مودی پر تنقید نہ کیا کریں، لیکن عمران خان تنقید کرنے سے نہیں رکے۔ PDM اور شہباز شریف کو دیکھیں، مجال ہے جو آج تک انہوں نے مودی سرکار پر کھل کر ملک یا عالمی سطح پر تنقید کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے دل میں پاکستان کی محبت جاگ گئی کہ آپ ان کی ٹویٹ سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان حکومت میں ہو
یا نہ ہو، لیکن بھارت نے اپنی نفرت کا اظہار کھل کر کرنا ہے۔ بالکل یہی کام ہمارا میڈیا بھی انجام دے رہا ہے، کیونکہ یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر عمران خان حکومت میں آ گیا تو ان سب کے لیے مشکل کھڑی کر دے گا، اس لیے انہیں جہاں موقع ملتا ہے اپنی نفرت کا اظہار عمران خان سے کسی نہ کسی صورت کرتے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ لیکن اس حکومت کو دیکھیے جو بجائے اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے اور عوام کو مہنگائی کے جن سے چھٹکارا دلانے کے لیے کچھ کرتے، آپ تو بھارت کے ایک میجر کی ٹویٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ عوام میں جانے کے قابل تو آپ رہے نہیں، جہاں نکلتے ہیں لوگ آپ پر لعن طعن کرتے ہیں، جوتوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، لیکن آپ اقتدار کے نشے میں اتنے دھت ہیں کہ آپ اس ملک کے عوام کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک کانفرنس منعقد ہوئی جو پیرالل سے ہی چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک خبر اور بھی ہے، اس میں شیری رحمان تھی اور کنٹری ہیڈ مینیجر تھے یونگی، اور ایک صحافی تھے صوفی سولنگی غالباً ان کا نام ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کو ایسا بے نقاب کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر، وہاں بیٹھ کر شیری رحمان صاحبہ انگلی منہ پہ رکھے انہیں چپ ہونے کا اشارہ کرتی رہیں، لیکن اس صحافی نے اس کو نظر انداز کر کے کہ پیپلز پارٹی کی کرپشن کو ایسا بے نقاب کیا۔ رحمان ہے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا دینے کے لیے جو انہوں نے کرپشن بے نقاب کی اس صحافی نے۔ یہ تھوڑا سا سنیے آپ ذرا۔ My name is Sufi Lagari. I'm originally from Sindh. I have a question and comments and recommendation. Sindh is suffering more than any other province, not only because of climate change, but corruption, negligence, and inefficiency of Pakistan People's Party, which they have ruled 14 years continuously. And I walked from New York to Washington 350 miles. I walked last year, and I walked 2021 424 kilometers from Toronto to Ottawa for against the climate change and for the human rights. Pakistan People's Party, now if you look in the Sindh province, what is the condition of their over the ground realities? How many times are you going to begging from the other countries? Sindh is the richest country, part of the country. Human rights condition, blasphemy laws. If only Pakistan cut the military budget to give the education and health and climate change, half of your problem will be resolved. I'm crying. I'm working hard for my family. Your party has killed my brother. No investigation. United Nations asked climate change. So my recommendation only one: if you cut the budget of the Pakistani military, your half problem will